بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو عامل میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے آپ احباب کے لیے. عامل کے سوالات، تسبیح کے موکلات کے جوابات. نقوش تسبیح کے ساتھ آپ نے باندھنا ہے اور آپ نے اپنے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دینی ہے. الحمدللہ آج جو عمل آپ کو بتایا جائے گا پورے وثوق کے ساتھ، وہ سب سے بڑی بات ہے تمام سننے والوں کو، جو احباب ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تمام کو اس کی اجازت ہے کہ آپ اس عمل کو کریں گے اور کار خیر کے لیے کریں گے، یعنی کہ خدمت خلق کے لیے آپ اس عمل کو استعمال کریں. اللہ کے حکم سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا. ابھی یہاں اسی میں آپ کو دو چیزیں بتائی جائیں گی. نمبر ایک چیز وہ یہ ہے کہ آپ تسبیح سے پورے 100% کام لے سکتے ہیں. اب بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ تسبیح کے جو حساب ہے، آیا کہ اس کے موکلات ٹھیک بتاتے ہیں. بتانے والا شخص جو پیچھے کامل ہو تو اللہ کے حکم سے وہ تسبیح طریقہ کار ٹھیک بتائے گی. بتانے والا شخص کامل نہیں ہے اور بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو یہ کریں اور وہ کریں اور پھر تب اجازت ملے گی، تو یہ چیزیں نامناسب ہیں. جس احباب نے ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے یا پھر سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے وہ کریں گے. اب یہاں پہ جو نقوش آپ ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے نقوش پہ آتے ہیں، پھر ترتیب آپ کو بتا دیتے ہیں. نقوش آپ نے فوٹو کاپی کروا لینے. بہت سارے احباب کہہ رہے ہیں فوٹو کاپی کرواتے ہوئے جو اعداد ہیں وہ بہت دھندلے، مدھم یا پھر کم نظر آنے والے، دکھائی دینے والے نظر آ رہے ہیں. آپ نے اعداد کو نہیں دیکھنا، آپ نے فوٹو کاپی کروا لینی، اعداد جیسے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیوں کہ یہ نچوڑ ہے، یہ ایک نچوڑ ہے جو نقوش آپ سامنے دیا گیا ہے. آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروانی ہے. کروانے کے بعد درمیان جو خانہ خالی ہے اس میں آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھ لینا ہے تاکہ موکلات کو پتہ چل جائے کہ بلانے والا شخص کون ہے اور اس کی والدہ کا نام کیا ہے. اب آپ نے پیچھے مقصد لکھ لینے کہ میں جس مقصد کے لیے بھی آپ کے بلاؤں گا موکلات کو، آپ نے حاضر ہونا ہے اور تسبیح پہ حاضر ہو کے مجھے سوالوں کے میرے کے جوابات دینے. اب جب آپ اس نقوش کو فوٹو کاپی کروائیں گے، اس کے اندر خانہ خالی میں نام لکھیں گے اپنا، والدہ کا، پیچھے اپنا مقصد تحریر کریں گے. اب آپ نے تسبیح کے اوپر والے سے، جہاں آپ پکڑیں گے تسبیح کو دانوں سے اوپر والے حصے میں، اب آپ نے اس نقوش کو وہاں باندھ لینا ہے. باندھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، اس نقوش کو آپ فولڈ کریں گے، جتنا فولڈ ہو سکتا ہے اتنا کریں. کرنے کے بعد آپ نے کسی داغ کے ساتھ، ٹیپ وغیرہ کے ساتھ اوپر تسبیح کے اوپر حصے میں جہاں آپ پکڑیں گے وہاں آپ نے تسبیح کو، اس نقوش کو باندھ دینا ہے. یہ پہلا طریقہ ہو گیا. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ آیا کہ اس موکلات جو ہے نا وہ آپ کا کام، آپ کے سوالوں کے جواب وہ ٹھیک طریقے سے دیں گے. اب یہاں پہ آپ نے سائلی سوال والا آ گیا، یا آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ مجھے تسبیح پہ اپنا حساب کرنا ہے، آیا کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، کس طرح ہے کام کا کرنا، بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. مطلب حتیٰ کہ آپ کے جو بھی دماغ میں سوالات ہیں ان کے جوابات یہ موکل بذات خود تسبیح کے حاضر ہو کر آپ کو دیں گے. اب تسبیح کی دو لمٹ ہے، دو طریقہ کار ہیں. نمبر ایک کہ تسبیح دائیں سے بائیں ہو اور سامنے سے آگے سے پیچھے ہو، سامنے فرنٹ والی سائڈ پر. اچھا، یہ عاملین حضرات کی توجہ ہوتی ہے کہ آیا کہ ان کو کون سی آسانی ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے یہ کہیں گے اگر تسبیح دائیں سے بائیں ہوتی ہے تو میرا سوال جو ہے وہ نہ میں ہوگا. یعنی کہ میں اگر سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے موکلات کو کہنے کا آپ نے دائیں سے بائیں تسبیح کو اگر چھیڑا، ہلایا، اور میرا سوال ہوگا اور آپ کا جو جواب ہوگا وہ نہ میں ہوگا. اگر میری طرف تسبیح آ رہی ہے، یعنی آپ کے منہ کی طرف تسبیح آ رہی ہے، آپ کی چیسٹ کی طرف، سامنے فیس کی طرف تسبیح آ رہی ہے، سمجھے جواب ہاں میں ہے. اگر آپ یہ اس کو الٹ کرتے ہیں کہ میری طرف تسبیح آ رہی ہے تو جواب نہ میں ہوگا، اگر دائیں بائیں ہو رہی ہے جواب ہاں میں ہوگا. یہ آپ کا تصور ہے، یہ آپ کا تصور ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تسبیح دائیں سے بائیں ہو، آگے سے پیچھے ہو. جس طرح آپ تصور کریں گے، آپ حکم لگائیں گے، یہ موکلات اسی طرح تسبیح کو دائیں سے بائیں کریں گے یا سامنے سے پیچھے کی طرف کھینچیں گے تسبیح کو. اب یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کو کیسے حکم لگاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں. بہت سارے احباب نے یہ چیز ظاہر کی ہے کہ آیا کہ ہمیں ایسا کوئی عمل بتا دیں تاکہ ہم اپنا کام خود چلا سکیں. خود چلانے سے مراد یہ ہے کہ ڈھیروں سوالات ہیں ہمارے ذہن میں، یا ہمارے ساتھ بندے ہیں ان کے ساتھ، یا گھر میں ایسے سوالات ہیں جو کہ ہمیں کسی سے پوچھنے جانتے ہیں تو ہمارے پیسے اور وقت، آج کل وقت بہت قیمتی ہے، پیسہ اس سے بھی زیادہ، یہ ہمارے دورے ضائع ہوتے ہیں.
تو ہند کو عامل نے سوچا کہ ایسا عمل شیئر کیا جائے جو کہ تسبیح کے ساتھ آپ نقوش کو ٹچ رکھیں اور اس کے موکل کام کریں۔ بنا پڑھائی بنا کچھ کیے آپ اس سے 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے نقوش بھی لگا دیا، اب آپ کا سوال ہے، مثال طور پہ آپ کا سوال ہے کہ یہ جو میرے پاس مریض آیا کہ اس کے اوپر جنات ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ کا سوال تھا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ دینی ہے، 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینی ہے، اور اس کے بعد 2 بار آپ نے یا علیم علمنی یا خبیر و اخبرنی یا وہاب و حبلی من اسرار دنیا والآخرہ، یہ آخر میں آپ کو دعا بتائی بھی جائے گی، لکھی ہوئی آپ کے اسکرین کے سامنے بھی آئے گی، یہ آپ نے 2 دفعہ پڑھنی ہے، بس آپ کا کام ختم۔ 19 دفعہ بسم اللہ، 2 دفعہ دعا پڑھ کے آپ نے اپنی تسبیح کے اوپر دم کر دینا۔ اب تسبیح آپ کو بتائے گی، موکلات آپ کو بتائیں گے کہ آیا کہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، سامنے جو سائلی سوال والا ہے، آیا کہ اس کے اوپر جنات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ تسبیح آپ کو بتائے گی، جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے دائیں سے بائیں اگر جا رہی ہے تو میرا جواب ہاں میں ہے، اگر سامنے آ رہی ہے تو میرا جواب نہ میں ہے۔ یہ تسبیح کو آپ نے خود کمانڈ پہلے ایڈوانس میں دے دینی ہے، یہ آپ کا ذہن ہے، یہ عامل حضرات کا ذہن ہوتا ہے کہ تسبیح کس طرف جائے گی، ہاں ہوگی، کس طرف جائے گی، نہ ہوگی۔ اب سائلی سوال کر دیا آپ نے جواب مل گیا اب آپ نے تسبیح کو ایک دم سے رول نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے عامل حضرات ہوتے ہیں تسبیح کو نیچے پھینک دیتے ہیں نیچے پھینکنے سے مراد ایک دم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تسبیح پکڑنی نہیں ہے آپ نے، عظمت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، تسبیح آپ نے پکڑنی نہیں ہے ایک ہاتھ میں۔ آپ کا کام ہو گیا، آپ کو سوال کا جواب مل گیا، اب باعزت طریقے سے آپ نے ان کو جانے کے لیے کہنا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، ہمارا کام ہو گیا، آپ خدا حافظ کریں تاکہ تسبیح اپنی جگہ رک جائے، اب تسبیح کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ ہم جو انسان عامل حضرات ہیں، ہم کرتے کہ ہم توہین کرتے ہیں۔ توہین کس سے کرتے ہیں؟ موکلات ایک ایسی نام ہے، نوری مخلوق کا نام ہے جو جنات، دیو، پری، بھوت، ہمزاد ان سے الگ تھلگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نوری مخلوق ہے، اگر آپ اس کو باعزت طریقے سے بلائیں گے، باعزت طریقے سے جانے کے لیے کہیں گے تو ان کے دل میں خوشیاں پیدا ہوں گی، وہ آپ سے مانوس ہوں گے، جب مانوس ہوں گے تو پھر حاضری بار بار وہ دیں گے۔ اب آپ نے جب پہلی بار آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ پاؤ گوشت 250 گرام گوشت پاؤ گوشت لے کر اس کے اوپر یہ دعا 19 دفعہ بسم اللہ اور 2 دفعہ یہ دعا پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے اس گوشت کے اوپر دم کر کے وہ گوشت کسی ویرانے میں صاف جگہ پھینک کے آ جانا ہے۔ یہ آپ نے صرف پہلی بار ہی پاؤ گوشت کی نیاز دینی ہے بس، اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ یہی کام اگر کوئی بندہ کہے، یہ تو تسبیح والا عمل آپ کو بتا دیا گیا، اجازت بھی ہے۔ اب آپ نے ہرگز، کیونکہ آپ سننے والے اگر مثال دے 100 بندہ ہے، 100 میں سے 80 کا جواب ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ وہ جی ہم نے کیا، ہمارے اوپر یہ تسبیح والا اثر نہیں ہوا، اثرات نہیں ہمارے اوپر پڑے، ہمارے موکل نے کام نہیں کیا جو آپ نے بتایا تھا۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے گروان میں جا کے دیکھیں، اپنے آپ کا موازنہ کریں، آپ کہاں غلط ہیں، اس کے بعد پھر آپ ہمارے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ آیا کہ جو آپ نے بتایا وہ غلط تھا۔ ابھی غلط کیسے ہوگا؟ کیوں کہ یہ دعا ہے، نہ آپ نے لکھی ہے نہ میں نے لکھی ہے، تو جب دعا کے ساتھ، الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، عین کے ساتھ، لام کے ساتھ، میم کے ساتھ، یہ کے ساتھ موکل ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ انجان بننے کی صرف کوشش کرتے ہیں۔ تمام احباب پہلے اپنے آپ کے موازنہ کریں، میں کہاں غلط ہوں۔ نماز آپ نے نہیں پڑھنی، زکوٰۃ صدقہ آپ نے نہیں کرنا، دوسروں کا حق آپ نے مارنا ہے، گالی گلوچ آپ نے کرنی ہے، نگاہیں غلط استعمال کرنی ہیں، ہاتھ غلط استعمال کرنے ہیں، اور پورے جسم کو آپ نے غلط استعمال کرنے ہیں، اور شام کو آپ بیٹھ جاتے ہیں حساب کرنے کے لیے لوگوں کا بھی، یہ کیا جی پیر صاحب بیٹھ کے حساب کرنے کے لیے، پیر صاحب اب تصویر گھمائیں گے تو پتہ چل جائے گا جی یہ جادو تھا یا کسی نے کچھ کیا تھا۔ خود کو ہم پہلے نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہم کہاں غلط ہیں، پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے، شام ہوتی ہے تو ہم نوری مخلوق کو حاضر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور ساتھ میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں 100% خالص ہوں، آج میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ غلط ہو،
تو پھر انشاءاللہ موکل کی حاضری 100% آپ کے اوپر ظاہر ہوگی، اور ایسی ظاہر ہوگی کہ آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 6 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بھی اسی ایک 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں حاضری کریں گے تو بار بار یہ آپ کو جواب دیں گے۔ مگر اس سے پہلے اپنے آپ کی جسمانی صفائی، اپنے دل کو صاف کرنا، یہ آپ کے لیے بہت لازم ہے۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے اس عمل کی۔ اس عمل میں اب خاص چیز اجازت آپ کو مل گئی ہے، اب رات کو سوتے وقت پورا دن آپ لوگوں کے کام کریں، خدمت خلق کریں، ہماری طرف سے اجازت ہے انشاءاللہ۔ اور رات کو سوتے وقت صرف آپ نے تھوڑا سا کام کر لینا ہے۔ تھوڑا سا کام کیا کرنا ہے؟ 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، رات کو 41 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، اور دن بھر آپ پورے دن انشاءاللہ سائلی سوال والے ہیں آپ کے پاس، اور تسبیح آپ کو جواب دے گی، مگر اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے، پہلے خود کا موازنہ کریں، پھر کسی کے اوپر آپ الزام تراشی کریں۔ جیسے آپ اپنے آپ کا موازنہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے ساری چیزیں آپ کے ساتھ رونما ہو جائیں گی۔ جب بندہ خود کے بارے میں سوچتا ہے نا، انسان ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان خود کو، جنات میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں، اشرف المخلوقات یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، مگر ہم نے اپنے آپ کو سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور دوسرے چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ دوسری چیزیں کہتی ہیں پھر چلے ٹھیک ہے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چلے ہم ہی ان کو کچھ بتاتے ہیں۔ پھر تو یہ چیزیں شیطانی وسوسے آنے، جناتی وسوسے آنے، انسان کے اندر وسوسے ڈالنا، یہ چیزیں ایسی رونما ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کا موازنہ کرنا چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ہم سب سے بہترین ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہم سب سے بہترین ہیں۔ تو ہند کو عامل انہی چیزوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بار بار ویڈیو میں یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے چیک کریں۔ جب خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تمام معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے امید ہے آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ بات ہماری تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھانا بھی مقصود ہے، بات صرف عمل دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ فی سبیل اللہ پلیٹ فارم، ان کو عمل پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھانا ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ میں سے 100 بندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ بھی اگر راہ راست پہ آ جاتا ہے تو ہماری آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ کسی احباب میں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں اگر شمولیت اختیار کرنی ہے تو آن لائن کلاسیں عملیات کی چلتی ہیں، آپ وہاں آ کر اپنی عملیاتی کلاسیں بھی لے سکتے ہیں، اور نقوش اور بہت ساری ایسی عظمتیں کی اجازت بھی دی جاتی ہے، جو کہ پورے وثوق کے ساتھ اجازت دی جاتی ہے، اور چلے کشی کرائے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے چینل ہند کو عامل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ تمام احباب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ تسبیح کے اوپر حساب کر سکتے ہیں، سائلی سوال والے کو جواب دے سکتے ہیں، موکل آپ کے ساتھ 24 گھنٹے موجود رہیں گے انشاءاللہ، ہماری آپ کو اجازت ہے۔ خدا حافظ۔